الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما أحاط به علمك وخطاه قلمك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة جميعا والتابعين وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون. قرآن مجید کی عظیم صورتوں میں سے ایک عظیم صورت سورۃ الحجرات کے نام سے ہے. اعتکاف کے لیے خواتین و حضرات بیٹھے ہیں، تو لہٰذا ہم اپنے سلسلہ درس کو اسی سلیبس کو مد نظر رکھتے ہوئے وقتی طور پر جو ہمارے سورہ روم کی جو کلاس چل رہی تھی اس کو ہم موقوف کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم سورۃ الحجرات شروع کرتے ہیں. اللہ کی توفیق سے سورہ روم کا جو بقیہ حصہ ہے انشاءاللہ اس کو بعد میں مکمل کیا جائے گا. سورۃ الحجرات. حجرات کمروں کو، خانوں کو کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ جوڑنے کا، گھروں کو گھروں کے ساتھ جوڑنے کا، سوسائٹیوں کو سوسائٹیوں کے ساتھ جوڑنے کا، ملکوں کو ملکوں کے ساتھ جوڑنے کا اصول، ضابطے اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اگر دلوں کے ساتھ دلوں کو جوڑنا چاہتے ہو، زندگی امن اور سکون کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو، تو اس سلسلے کا پہلا اصول، پہلا سبق یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، مت آگے بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے. زندگی میں امن چاہتے ہو، دوستیاں چاہتے ہو، محبتیں چاہتے ہو، عداوتوں سے، نفرتوں سے، کدورتوں سے، بدامنیوں سے بچنا چاہتے ہو، تو پہلا اصول یہ ہے لا تقدموا، آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے. جہاں بات اللہ کی آ جائے، جہاں بات رسول اللہ کی آ جائے، وہاں پہ اپنے بڑوں کو خاطر میں مت لاؤ. جب بات آئے گی اللہ کی، بات آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دنیا کی کسی طاقت کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر دلوں کو دلوں سے جوڑنا چاہتے ہو، گھروں کو گھروں سے جوڑنا چاہتے ہو، معاشرے کو معاشروں سے جوڑنا چاہتے ہو، تو یہ اصول طے کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. کسی بھی معاملے میں اگر آپ فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو تو اصول کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھنا. جہاں بات اللہ کی آئے گی، جہاں بات رسول اللہ کی آئے گی، اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی بھی فرد کی بات آئے، کسی بھی فرد کی بات آئے، بڑے سے بڑے امام، بڑے سے بڑے محدث، بڑے سے بڑے محقق کی بھی بات آ جائے،
تو ایمان کا تقاضا یہ ہے اللہ کی بات اور رسول کی بات کو سر تسلیم خم کیا جائے، اور اپنے بڑے کے بات کو، پیر و مرشد کی بات کو، امام اور فقیہ کی بات کو، محدث اور مصلح کی بات کو، جس طرح ائمہ نے وصیت کی ہے، جب بات کتاب اللہ کی آئے گی، بات رسول اللہ کی آئے گی، تو اس وقت ہماری بات کو دیوار کے ساتھ مارو۔ تو پہلا اصول کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے جب بات اللہ کی آئے گی، بات رسول اللہ کی آئے گی، تو ترجیحی بنیادوں پہ اللہ اور رسول کی بات کے آگے چونکہ چنانچہ نہیں کیا جائے گا۔ سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے بات سنی ہے اور ہم نے اطاعت بھی کی ہے۔ لیکن شیطان ہمارے دل و دماغ میں یہ بات مزین کر دیتا ہے، ہمارے بڑے اس طرح کرتے تھے، ہم جس فقہ کے پیروکار ہیں اس فقہ کے امام یہ کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم دلوں کو دلوں سے، گھروں کو گھروں سے جوڑنا چاہتے ہو تو پہلا اصول یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کی رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ہماری جماعت، ہماری پارٹی اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی پارٹی ہے، اور اللہ کی پارٹی کے دستور، اس کے آئین ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کی روشنی میں سمجھائی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کی بات کے مقابلے میں، رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنے بڑوں کی بات لاتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ دین کے نام پہ لوگوں کا اصول ہے، لوگوں نے کتابوں میں اصول یہ بیان کیا ہے، حدیث تو ان کے نگاہوں میں اس کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصول یہ طے کیا ہے کل آیت تخالف مذہبنا اما معول، ہر وہ آیت قرآن کی اگر وہ آیت ہمارے مسلک، ہمارے مذہب کی مخالفت میں قرآن کی کوئی آیت آ جائے، پہلی بات یہ ہے ہم اس کو تعویل کر کے آیت کو ہمارے مذہب کی تابع بنا دیں گے۔ مسلمانوں کا اصول اور نظریہ یہ ہے، اگر کوئی قرآنی آیت ہمارے فقہ، ہمارے مسلک کی مخالفت میں آ جائے، ہم کوشش یہ کریں گے کہ آیت کو اپنے مذہب کے تابع کرنے کے لیے آیت کی ہم تعویل کریں گے، اور تعویل کے لیے اگر کوئی ربط بھی نہ ہو، تعویل ایسے تعویل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے کے اوپر بھی، اور جس بے غیرت کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تعویل کیا کرتے ہیں؟ لعل اراد باللعنت الرحمہ، تعویل یہ کرتے ہیں شاید اللہ کی نبی علیہ السلام نے لعنت کہہ کر رحمت مراد لیا۔ اب حدیث کو اپنے مسلک کی تابع کرنے کے لیے لعنت کے اپوزٹ رحمت ہے، رحمت کے مخالف لعنت ہے، لعنت کے مخالف رحمت، رحمت کے مخالف لعنت، تو اس طرح کے لوگ تعویل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی کوئی آیت اگر ہمارے مسلک کے مخالفت میں اگر آنے کی صورت میں، پہلی فرصت میں ہم تعویل کر کے آیت کو مذہب کی تابع کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ کوشش وہاں پر ممکن نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس آیت کے بارے میں یہ رائے قائم کریں گے یہ آیت تحریف شدہ آیت ہے، یہ مسلمانوں کی، سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔
اگر تعویل کرنے کی گنجائش ہو تعویل کر کے مذہب کے مطابق بنائیں گے آیت کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم مذہب کو آیت کی تابع بنائیں گے. بحیثیت مسلمان ایمان کا تقاضا یہ ہے ہم مذہب کو مسلک کو کس کی تابع کریں گے؟ آیت اللہ کی. لیکن یہاں الٹا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آیت کو تعویل کر کے مسلک کے تابع کریں گے. اگر یہ گنجائش موجود نہ ہو تو اس صورت میں ہم اس آیت کے بارے میں یہ رائے، یہ اتفاق، یہ کنسنسس ہم پیدا کریں گے یہ آیت محرف ہے، اس کو تحریف کیا گیا ہے، تبدیل کیا گیا ہے. اور مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اللہ نے کسی باطل کے لیے آگے سے پیچھے سے آنے کا کوئی چور دروازہ رکھا ہی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں پہلا اصول یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اس کی رسول کی بات آ جائے اللہ اور اس کی رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے. انما قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسول ان یقولوا سمعنا. جب مومن کو اللہ کی بات کی طرف دعوت دی جاتی ہے، رسول کی بات کی طرف دعوت دی جاتی ہے، مومن ہونے کی دلیل یہ ہے وہ کہتے ہیں سمعنا، اے اللہ ہم نے تیری آیات، تیری بات ہم نے سن لی، تیرے رسول کی بات ہم نے سن لی، وَأَطَعْنَا. اور سننے کے بعد پریکٹیکل میں ہم نے قدم رکھا. وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یاد رکھو جو کچھ تم کہتے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سب کچھ سننے والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے. اصول یہ دیا، پھر فرمایا یہ اصول دے کر ہم تمہیں اسی طرح نہیں چھوڑیں گے. جو کچھ تم کرتے ہو اور جو کچھ تم کہتے ہو، سمیع جو تم کہتے ہو اللہ اسے سننے والا ہے، علیم جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جاننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. ایمان کا تقاضا یہ ہے جب رسول اللہ کی بات آ جائے تو رسول اللہ کی بات پہ اپنی آواز کو اونچی مت کرو. اس زمانے میں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں پست آواز میں پیارے پیغمبر سے گفتگو کرنے کا اللہ نے حکم دیا. جب آپ علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں ہے، جہاں پہ آپ کی بات آئے گی، آپ کی حدیث آئے گی، وہاں پہ ہم کسی امام کی، کسی پیر کی بات کو رسول اللہ کی بات سے اونچی ہم نہیں کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا ترفعوا مت بلند کرو، اصواتکم اپنی آوازیں، فوق صوت النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، ولا تجہروا لہ نبی علیہ السلام کے لیے بلند آواز میں اس طرح گفتگو نہ کیا کرو. کجہر بعضکم بالقول، بات کو کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہیں. ان تحبط اعمالکم، اگر یہ دو کام تم کرو گے جو کچھ تم نے کیا سب تباہ و برباد ہو جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم شعور بھی نہیں رکھو گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا. اس معاملے میں تقوی اختیار کرنے کا حکم بھی دیا اور اس معاملے میں یہ بھی ہمیں بتلایا جو بھی آگے بڑھے گا، خواہ وہ قولاً آگے بڑھے گا یا عملاً آگے بڑھے گا. قولاً آگے بڑھے گا اللہ سننے والا ہے، عملاً آگے بڑھے گا اللہ جاننے والا ہے. اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنے سے منع فرمایا. رسول اللہ کی آواز قول رسول اللہ کی صورت میں، سنت رسول اللہ کی صورت میں، حدیث رسول اللہ کی صورت میں، رسول اللہ کی سیرت کی صورت میں
قیامت کی دیواروں تک محمد الرسول اللہ کی آواز گونجتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو وہاں پہ جب بات آئے گی رسول اللہ کی بات، تو اس وقت رسول اللہ کی آواز پر، رسول اللہ کی بات پر کسی امام، کسی پیر، کسی فقیہ، کسی مدرس، کسی مربی کی بات کو بلند نہ کیا کرو۔ بلند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قول رسول کو چھوڑا جائے اور قول امام کو اٹھایا جائے۔ اگر یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے عمل، ساری محنتیں برباد ہو جائیں گی۔ وانتم لا تشعرون، اور تم شعور نہیں رکھتے، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تم محسوس بھی نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تابع رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے گھروں کو، دلوں کو، معاشروں کو اور دنیا کے اندر فرقہ واریت ہے اس کے خاتمے کا 2 اصول بیان کیا۔ پہلا اصول کتاب اللہ اور دوسرا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں آپس کی جو اختلافات ہے، جو فرقہ واریت کی فضا ہے، انتشار کی فضا ہے، اللہ رب العالمین اسے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔